اللہ تہجد میں ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہی ہمارے قریب ہوتا ہے، مگر تہجد کے کیا کہنے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مدد مانگنے والا کہ میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا میں اس کی حاجت بار لاؤں، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخش دوں۔ اس لیے تہجد کو اللہ کی لاڈلی عبادت کہا جاتا ہے، اور تہجد پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں تہجد پڑھنا نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جن لوگوں کو فرض نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کا سجدہ بھی نصیب ہو رہا ہے، وہ لوگ اللہ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ کے کتنے قریب ہیں کہ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے تہجد کی عبادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ اپنے انہی بندوں کو اس بہترین عبادت کے لیے منتخب کرتا ہے جن کی عبادت اسے پسند آتی ہے۔ اس لیے تہجد پڑھنے والے بندے اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ تہجد کی اہمیت اور فضیلت تو آپ نے بہت جگہ پڑھی اور سنی ہوگی۔ تہجد کی نماز میں سب سے پہلے ہماری نیت دیکھی جاتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو تہجد کی پابندی کرتے دیکھا ہے۔ اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آج کل زیادہ تر لوگ تہجد صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ خواہش پوری کر دے، یا اللہ ہماری فلاں خواہش کو پوری کر دے۔ ایسے میں ہم اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ ہم تو کسی اور چیز کی چاہ میں ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب نہیں مانگتے بلکہ اپنی صرف دعا مانگتے ہیں۔ آپ تو تہجد اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب آپ کو وہ فائدہ مل جاتا ہے تو تہجد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، نہ کسی اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا۔ اللہ کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ کی دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ ٹائم کے بعد قبول ہوتی ہے، یا پھر اللہ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی یا میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا مستقبل صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس لیے کبھی بھی دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے اپنے بندے سے قریب ہونے کے لیے رکھی ہے، اس لیے تہجد کی نماز کی نیت صرف اللہ کے نزدیک ہونا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے تہجد میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگیں اور کہیں، صرف ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تجھے یاد کر رہا ہوں۔ کبھی بھی اپنی عبادت کا اللہ سے صلہ نہیں مانگیں اور اپنی کسی بھی عبادت کا بدلہ اللہ سے طلب نہ کریں۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دعا کو قبول ہونے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ جب اللہ آپ کا تو سب آپ کا۔ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں، مانگی دعا اگر اللہ آپ کو دے دے تو شکر ادا کریں، اگر نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ ہمارا بار بار یہ کہنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، قبول ہوگی یا نہیں، یہ سب ناشکری میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ کو ناشکری بالکل ناپسند ہے۔
बस आप ये कहें, हम जो भी इबादत करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। जिस दिन आपको अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत मिल गई तो आप देखिएगा कि अल्लाह आपकी दुआओं को कैसे कबूल करता है। इसलिए आप तहज्जुद पढ़ा करें, अल्लाह की इबादत किया करें, और जब हमें अल्लाह की मोहब्बत मिल गई तो किसी चीज़ की तलब बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह की मोहब्बत के सामने कोई मोहब्बत ज़रा बराबर भी अहमियत नहीं रखती। अगर ये इंसान सोच ले कि रब मिल जाए तो फिर सब मिल जाएगा। आप अल्लाह की तरफ आएँ, उससे मदद मांगें, तकलीफ़ में खुशी में उसे पुकारें। सांसें चल रही हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को हदायत दे और अपना कुर्ब नसीब करे।